اپنے اعمال پر غور کریں. یہ جو بے سکونیاں ہے، بے چینیاں ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے. دل کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگ اپنے رب کے حضور. باطن پیاسا ہے، روح پیاسی ہے، اندر تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے، لیکن ہم اسے اچھے کپڑوں کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں مطمئن ہوتی. ہم اچھا کھانا کھا کے قلبی اطمینان چاہتے ہیں، اس سے نہیں آتا. یہ اللہ کی یاد سے آئے گا، یہ تقوی سے آئے گا، یہ پرہیزگاری سے آئے گا. اور دنیا میں کوئی تکلیف سہنی بھی پڑے تو سہ لینی چاہیے، آخرت بچانی چاہیے. دنیا میں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، لیکن اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. ہم سارا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں، لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی آپ کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مطابق چلے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں میرے مطابق نہیں چلتا تو پھر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی ہے. وہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے آپ کو یوں چلنا چاہیے، تو کچھ کا خیال ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے، تو کچھ کا خیال ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. تو بندوں کے معیار پہ تو پورا نہیں اتر سکتے. یہ دیکھو رب رسول کیا فرماتے ہیں، اس مطابق ڈھل جائیں. دنیا میں تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو کریں، تکلیف سہنی پڑتی ہے تو سہ جائیں. کہیں تھوڑا کم پیسوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے تو کر جائیں، لیکن اپنی آخرت کو بچا لیں، قبر حشر کو بچا لیں. چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے قریبی لوگ اور پلٹ کے کوئی نہیں جاتے. آہستہ آہستہ ہر آدمی کی جگہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی آزمائش ہے تو خیر ہے، لیکن اپنی آخرت کو محفوظ کریں، بچائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرگی کی مریضہ ہوں، مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے دعا فرماتے، اور حضور دعا کرتے تو شفا بھی اللہ فوراً ہی عطا کر دیتے. یعنی حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھتی تھی خیبر میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. سرکار دعا کرتے، اللہ کرم کر دیتا. اس خاتون نے بھی عرض کی مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے. لیکن آج حضور علیہ السلام نے انفرادی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر. کیا مطلب؟ مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے. اگر کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. یعنی دنیا کی تکلیف کچھ برداشت کرنی ہے تو کر لیں، آخرت بچ جائے. خاتون تھیں، خواتین میں بعضوں کا صبر کم ہوتا ہے، لیکن اس بی بی نے چند سیکنڈ لیے سوچنے کو، 1 منٹ سے قبل کہنے لگی، ذرا بھی نہیں اس نے ٹائم لگایا سوچنے پہ، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں کر لوں گی گزارا، دعا کریں اللہ جنت عطا کرے. آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، اگلا معاملہ بہتر ہونا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت میری درست ہونا چاہیے. قربان جائیں، اللہ کے محبوب نے اٹھا دیے پھر ہاتھ، اور حضور جب ہاتھ اٹھا دے پھر کرم کی برکھا برس جاتی ہے. سرکار نے دعا کر دی اللہ جنت عطا کرے. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، دعا کرے کپڑا قائم رہے.
تو صحابہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بھی اگر تکلیف ہوتی تھی تو کپڑا جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ بوڑھی خاتون دیر تک زندہ رہیں. باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو, اسے حضور نے جنت کی بشارت عطا کی. دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر جائیں, اپنی آخرت کو بچائیں. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں, بس بات ختم کرنے لگا ہوں, ذرا غور کرنا, اپنی آخرت کو کسی صورت بھی خراب نہ کریں, اور کسی کی دنیا کے لیے تو اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے, تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا, کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا. اور کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ بزدل تھا, دوزخ سے ڈر گیا. اگر دلیر ہوتا, جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا. میں ڈر گیا تھا, میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے, تو مجھے معاف کر دینا. تو آپ کے بچے کہنے لگے ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں, حال اور ہوتا ہے. ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں, ہمیں بھی دعائیں دیتے. باقی جو بادشاہ گزر گئے, بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے, ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے, بھیک مانگتے تھے. اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں, اپنے بھی اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں. بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے. متقی بنو, پرہیزگار بنو, تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہو نا, اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو, عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے, جبے پہنتے تھے, اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے, ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. تھوڑا بچ کے چلنا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں, بہت زیادہ نہ بولیں, بیکار نہ بولیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. زبان پر پہرا بٹھائیں. بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو, غلط جملہ بولتے ہو, نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا, باتیں کرنے کا, ادھر ادھر کی ہانکنے کا, تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی.
تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں. دوسری بات سوچیں اچھا کریں. ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں. کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں. یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لی آج، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے. تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت. تو بھولیں اچھا، سوچیں اچھا. تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں. 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے. لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی. رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو. تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے. شارح نے حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا. تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائیں نا، محتاط لائیں. پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی. پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی. یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی، آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر. اس معاملے میں محتاط. تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں. ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے. کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں. یاد رکھیں احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے.
اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا، میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا، تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو، تو اس پہ آسانی کر دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو کہا کرتا تھا۔ تو تاجر عرض کرے گا، مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے، ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے۔ ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہوں تو انہوں آکھی دے پائی تو کیویں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آن دینے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لبڑ لینا ہے۔ غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے، اتنے پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آسانی کر دو اللہ کے بندے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا، تو کہتا تھا کہ بھئی جو تنگ دست وہ آسانی دینا، ہمارا تو کام چلتا، مالک میں کہتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا، پھر بتانا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ اس کو سمجھیں آپ، تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے، کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑے کولوں کام آوے نہ کوئی، انوے نہ کیا کرو کل آئی، اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف، یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پیر کو آنا، فلانے ٹائم آنا، یہ بریک ہے، یہ چھوٹی ہے، اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی، پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے، پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے،
تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو محتاط زندگی گزاریں، اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں۔ ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے۔ پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا، اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے، سارے سب کا ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے۔ یا میں ولیمے پہ نہیں جا سکا تو چلو بیٹے کو بھیجتا ہوں، تعزیت کو نہیں جا سکا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ سب کو سیٹ رکھنا ہے، تعلقات ٹھیک رکھنے، ایسا بن کے رہنا ہے کوئی ناراض نہ ہو، اچھی گڈ بک میں رہنے کا شوق ہے۔ او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا؟ بندے تو اس طرح ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف والے لوگ راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں۔ وقت گزر گیا ہے، باقی کا بھی گزر جائے گا، کوئی نہیں کسی کو پیچھے اتنا یاد کرتا۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کام چلتا ہے تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ تو بھائی محتاج زندگی گزاریں گے تو قبر اشر بہتر ہو، اور پھر آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ وہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی پرہیزگار لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اگر محتاج زندگی گزار کے آئیں گے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار کے آئیں گے، اپنے اعمال سنوار کے آئیں گے، تو پھر قیامت کا خوف نہیں، بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو مجرم ہوں گے، جرم کیے دنیا میں، انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا۔ جس طرح چرواہا بکریاں نہیں ہانکتا، اس طرح انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانک دیا جائے گا، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اگلی زندگی سنور جائے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا، اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں،
जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाज़ लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्ज़ी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए ख़बर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया है, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया, लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक़्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे, लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिज़ा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज़ भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई ख़र्चा ना बताओ, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे, सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो, उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, ख़यानत हो जाती है। बहुत मुहतात होकर अपनी ज़िंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, ना रब से ख़यानत करना, ना रब के रसूल से ख़यानत करना, ना आपस में एक दूसरे से ख़यानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुण कित्थे नहीं हो तेरे कर दे, बुलाना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही, शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्ज़ी से सजाऊं, तो मैं मर्ज़ी से संवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी ख़यानत करने की कोशिश
نہ کریں. اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے. جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا, زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے میں, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا. ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو, ان سے درگزر کرنا, ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے, باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے, پڑھنے سننے سمجھنے والے, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی وہ اہلیہ ہیں, وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے, خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد, میری بیوی مجھ سے صلح کر لے. حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں, خادمہ ہیں, کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں, خادمہ ہیں, ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے کا کھاندہ بھی نہیں تو, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری, ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو.
अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूलल्लाह एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूँ। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं। इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, बे तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। इत्माद खल्क छोड़ दें, इत्माद खालिक करें। बंदों पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर। जो बंदा रब की ज़ात पर भरोसा करता है मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ता। ये ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त मुखलिस नहीं थे तो इसलिए आपका काम नहीं हो सका। ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपके दोस्त पूरे मुखलिस हों, ताउन भी पूरा करने को तैयार हों, पर रब करीम का इरादा कुदरती ना हो कि आपका काम हो। क्या कर लेंगे आपके अहबाब, आपके दोस्त क्या कर लेंगे? अल्लाह का इरादा कुदरती नहीं। शायद इसीलिए किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राज़ी है। वो शायद ज़्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। अजीज़ दोस्त, चीज़ों को समझ लें और अच्छी तरह से आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पूरा कंधा देना चाह रहे थे, वो तैयार थे, पर इस वक्त आपका नसीब ही कुछ और था। आप उन खजानों पर ज़्यादा तवज्जो करें जो खजाने रब के पास हैं। हमें अपने ताल्लुकात पर बड़ा भरोसा होता है, हमें बड़ा पता होता है इतने लोगों से मेरा यराना है, फलाने से मेरे दोस्ती है। और भाई ये सारे काम तब होंगे जब रब चाहेगा। बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके दवा खा ले मेरे अजीज़, शिफा तभी होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा। सारे टेस्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने मरीज़ के, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, हर चीज़ ठीक है, लेकिन ना वो खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो हंस पाता है। उसने पूरी दुनिया जहाँ तक उसकी दौड़ थी उसने लगा ली, लेकिन लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसे कहना पड़ता है कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसलिए जो खजाने मेरी जेब में, आपकी जेब में हैं, जो ताल्लुकात हमारे हैं, उन ताल्लुकात पर भरोसा ना करो, बल्कि वो खजाने जो अल्लाह के पास हैं उन पर भरोसा करें। आप मजबूत हो जाएंगे। दाता गांज बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं। गांज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीरे कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज़ का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गांज बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज़ लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ़ में था। बाज़ार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक ग़ुलाम बाज़ार आया, थाला लेके कुछ खरीदने आया, भी तो अटखेलियाँ करता,
اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں, تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے, سارا ملک آزمائش میں ہے, تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے. کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس کا غلام ہوں نا, میرا جو آقا ہے اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے. میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں, لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں, خوش ہوں. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کمال کر گئے, سید حجویر مخدوم امم. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے, تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں, پھر ہر وقت ہم غربتوں کے رونے نہ روئیں, پھر ہر وقت ہم یہ مایوسیوں کی کہانیاں نہ سنائیں. لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں, بڑی آزمائش ہے, بڑی پریشانی ہے, دنیا بڑی تکلیف میں, بیماریاں آ گئیں, آفتیں آ گئیں, تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے, ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور ہمارا رب عطا کرتا ہے تو پھر اپنے کرم سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی, میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی سکون میں آ جائے, سکون میں, تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر چھوڑ دیں, رب کے خزانوں پہ نگاہ جمائیں. اتنا نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنا بھی مل سکتا ہے. ایک بات یہ میرے عزیز کہ اپنی زندگی میں نا دعووں سے بچیں, دعووں سے بچیں. لفظوں اور عمل اور اٹھنے بیٹھنے, اس میں کسی بھی قسم کے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. بندہ ہی اچھا لگتا ہے. وہ اگر دعووں پہ اتر آتا ہے نا, کہانیوں پہ اتر آتا ہے, اور داستان سرائی پہ اتر آتا ہے, اور وہ لوگوں کو آئینے دکھانے شروع کر دیتا ہے, اور اسے تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, نیکی کا بخار چڑھ جاتا ہے, تو پھر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان پرہیزگاری کی اینک لگا لے تو اسے باقی سارے لوگ گناہگار نظر آتے ہیں. آپ اگر سکھ ہی رہنا چاہتے ہیں نا تو عاجزی اختیار کریں. کیوں کہ جب آپ عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی مخلوق اچھی لگنے لگ جائے گی. کیوں کہ آپ اپنے سے بھی کسی کو بہتر سمجھتے ہیں. جب تک آپ میں تکبر ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی کو جھوٹا, کسی کو بددیانت, کسی کو فراڈیا, کسی کو دھوکے باز, کسی کو ڈاکو, کسی کو چور, کسی کو غدار, کسی کو فلانا, کسی کو فلانا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ کے اندر تکبر کا سودا سما گیا, یہ کسی چکر میں پڑ گیا ہے, اس کو ہیضہ ہو گیا ہے پرہیزگاری کا. یہ سمجھنے لگے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ صرف وہی ٹھیک ہے. تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ساری مخلوق ٹھیک نہیں, اور میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے. ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا, یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ. یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا, جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا, پرہیزگار تھا. اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا, نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا. لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے, تو دعا کر دے, معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے, تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے, تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں.
पहले तो कहने लगा कि कितने बदबख्त हो, मुझे नबी के ख़िलाफ़ बात करने और दुआ करने का कह रहे हो, माज़अल्लाह, बदबख्त हो, दौड़ जाओ। लेकिन अल्लाह से ये तौफीक मांगे कि वो इंसान का शऊर सलामत रखे, शऊर सलामत। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में कहा था कि ईमान सलामत हर कोई मांगदा है, इश्क सलामत कोई, वो तो उन्होंने कहा था ना। और आज क्या हाल है कि माल सलामत हर कोई मांगता है, तो ईमान सलामत कोई। अब कहाँ ईमान से, अब तो माल सलामत मांगते हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि हमारे दौर में सारे ईमान की सलामती मांगते हैं और मैं इश्क की मांगता हूँ। और मैं लोगों को क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ हज़रत सुल्तान साहब से माफ़ी लेके कि हुजूर हुण ते माल सलामत हर कोई मंगदा है, थे ईमान सलामत कोई। अब तो ये हाल हो गया। ओ बलम बिन बाऊरा गलतफहमी हो गई। पहले तो लोगों को उसने डांट दिया, लेकिन जब लोग दोबारा आए ना तो तोहफे ताइफ लेके आए, लालच में आ गया, पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया। हिरस हवस ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। लोग नेक लोगों से भी दीनदारी का रिश्ता नहीं बनाते, दुनियादारी का बना लेते। वहाँ से भी माल ढूंढते हैं जहाँ आके उन्हें दुनिया भूल जानी चाहिए थी। माल आया, दौलत लेके आए लोग, उन्होंने तोहफे ताइफ दिए। वो कहने लगा ठीक है, पहले डांट रहा था कि नबी के ख़िलाफ़ मैं बद्दुआ करूं, और अब तैयार हो गया माज़अल्लाह। गधे पे बैठ के या गधी पे बैठ के जा रहा है कि पहाड़ पे चढ़ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह बद्दुआ करता हूँ। तो रास्ते में जाते हुए ना गधी ने मुंह फेर के कहा कि बाज आ जा। गधी कहने लगी तू मुझे आगे भेजता और फरिश्ते मुझे पीछे भेज, बाज आ जा। बड़े लोग कानों में अजानें पढ़ते हैं कि सियाना हो जा, सियाना हो जा, लेकिन जब किसी पर बदबख्ती गालब आती है तो फिर वो समझदार होने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हक़ में जब भी फ़ैसला करे तो रहमत वाला करे, करम वाला करे, आसानी वाला करे। चढ़ गया पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ के जब उसने हाथ उठाए, वो लोग जो बद्दुआ कराने वाले थे वो साथ ही थे, तो अपने मुंह से लफ्ज़ निकालता है हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह, लेकिन वो लफ्ज़ अपनी कौम के ख़िलाफ़ निकलते हैं। वो उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ करने चला था, तो चूँकि हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, तो ज़ुबान से निकालता कुछ है, निकलता कुछ और है। फिर वो वक्त भी आया कि ज़ुबान लटक गई, सीने पे आ गई, अज़ाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी ज़िंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस हवस तकब्बुर गुरूर वो किसी चीज़ का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। अगर आप ज़मीन पे खड़े रह के लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग अगर आपको अपने बराबर नज़र आएंगे ना कद में, तो कुछ इंशाल्लाह बड़े भी नज़र आएंगे। हमने लिस्टें बना ली हैं कि कौन कौन कितना गलत है। हमने हर एक के बारे में 2-4 बातें याद कर ली, फ़लाना इतना ख़राब है, फ़लाना इतना और फ़लाना इतना। उसका नुकसान ये हुआ है कि अल्लाह की खूबसूरत मखलूक, खूबसूरत रंगों में हमने हालात ख़राब कर लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल सुकून में आए, करार में आए, तो ज़िंदगी आजिज़ी वाली, इनकिसारी वाली, अल्लाह तबारक व तआला की बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु